جی بسم اللہ جی، السلام علیکم جی۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان آج جو ہیں نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ اور آپ کے سوالات بھی۔ سب سے پہلے بلے ہی کی بات چل رہی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلے کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی ریویو میں جاتی ہے تو وہی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اب ریویو میں جانے کے لیے اگر جانا ہی ہے تو اس کے لیے کچھ ڈیٹس ہیں، وہ 16، 18 اور 27 تاریخیں ایسی ہیں، اگر اس میں چھٹیاں نہ ہوں تو اس میں جائیں، یا وہ ڈیٹس اس میں آئیں، اس میں وہ بات ہو جائیں جب بھی، لیکن یہ ڈیٹس آئیں تو پی ٹی آئی کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ 4 تاریخ جو گزری اس میں سپریم کورٹ میں جو ہے جو تاریخ جو اب گزری وہ اچھی نہیں تھی بلے کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو 9 تاریخ گزری تھی جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، وہ ایک بہترین تاریخ تھی۔ جو 13 تاریخ تھی وہ ایک 3-4 بنتا تھا، وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ جو 16 ہیں وہ 7 بنتی ہے، 18 جو 9 بنتی ہے، 27 جو 9 بنتی ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ 15 تاریخ کے بعد جو ہے نواز شریف وہ مضبوط دکھائی دیں گے، اور وہ آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ایک بات اور ہے، بلہ اگر چلا گیا، لیکن میں نے ایک بات اور بھی کی، اور جو ہے عام، کہ انصاف ہوتا ہی نہیں دکھائی، بلکہ دکھائی بھی دیا جانا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری آگسٹ سپریم کورٹ بڑے بڑے دبنگ فیصلے کرتی ہے، عدالت عالیہ بھی کرتی ہے، اور ہمارا یقین بھی ہے کہ جتنے جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم ایسے بھی فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں بھی، اور ہوتے بھی آئے ہیں، کہ جس میں عوام کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور عوام کے لیے دستور، آئین اور قانون بنتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے این پی کو جرمانہ کر دیا گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ مئی کے اندر الیکشنز کروا لیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے جب ہم کوئی ڈرائیونگ کرتے ہیں، کوئی اگر ہم وائلیشن کرتے ہیں، اشارہ کاٹ دیتے ہیں، تو وارڈن کہتا ہے جی آپ کا چلان ہوگا، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس کو ہمارا لائسنس کینسل کر دیں۔ میں امریکہ گیا، برطانیہ گیا، وہاں پہ بھی کچھ پوائنٹس کا چکر ہوتا ہے کہ سال میں اگر آپ کے اتنے چلان ہو گئے تو تب وہ لائسنس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کو ای سی بی نے کہا کہ الیکشنز کروائیں، پھر نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہوئے، دوبارہ کروائیں نہیں ٹھیک ہوئے، تو ایک دم انہوں نے سمبل ہی ان کا اڑایا، جس پہ وہ گئے عدالت عالیہ، اور وہاں سے انہیں سمبل مل گیا۔ لیکن ای سی بی کا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ای سی پی، وہ سپریم کورٹ گئی، اور میں نے کہا تھا یہ غلطی کر رہے ہیں جا کے، کیونکہ وہ غلطی کیا تھی وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی خالی بلہ نہیں، تیر اور تلوار پہ بھی بات آئے گی، اور وہ بھی بڑی سخت ہوگی، اور جو فیصلہ جیسے کہ اگست سپریم کورٹ نے کیا ہے تو اس طرح کے فیصلے بھی اب دکھائی دینے چاہیے۔ اگر نہیں دکھائی دیے تو پھر عدالتوں پہ سے اعتماد قوم کا بھی کمزور دکھائی دے رہا ہے، وہ جیسے کہ میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ خیر ایک بات اور تھی بڑی اہم، کہ میں ٹی وی پہ ہی سن رہا تھا اور ٹریول بھی ہوئی میری تک بات، کہ ابھی اگست سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے گور خان کو چینک بھی الاٹ کر دی، یعنی کہ یہاں تک یہ باتیں جا چکی۔ اور ابھی میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر یہ جاتے ہیں پی ٹی آئی اس میں ریویو میں، تو آنریبل جسٹس صاحبان تو وہی ہوں گے، فیصلہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن قانون کے حوالے سے۔ لیکن اگر دوسرے انداز میں اگر جایا جائے کہ اگر اگست سپریم کورٹ جرمانہ ہی کر دے تو بچت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ظاہر ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں مشہور بھی ہے، اور نظر بھی آ رہا تھا کہ اسمبل کے ساتھ لڑے گی تو یہ اڑا دے گی، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ تو گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ ظاہر ہے سرٹیفکیٹ بھی باہر کے ملک سے آ گئے تھے، باؤ جی آئے تھے، اور ان کا بھی میں نے کہا تھا کہ 15 تاریخ کے بعد وہ بالکل جلسوں میں آئیں گے، تو ان کے جلسے شروع ہو گئے، اس سے پہلے ہو نہیں رہے تھے، کیونکہ بلے کو بالکل ختم کرنا تھا، ایک جماعت کو بالکل کونے پہ لگانا تھا، وہ لگ گئی۔ لیکن یہ جماعت ایسے ختم نہیں ہو گئی۔ ابھی جو اس سمبل کے جانے کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ مخصوص نشستیں اڑ گئیں۔ اب میں یہی کہوں گا ابھی کہ جو آئندہ جو ٹائم آئے گا، یہ جتنے بھی آزاد امیدوار اب جو
پی ٹی آئی کے وہ لڑیں گے الیکشن تو کسی بھی پارٹی میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور دوبارہ جو ہے ایک مضبوط طاقت کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی آج تقریر تھی اور بڑی دبنگ تھی، لیکن وہ میں یہی کہوں گا کہ 17 جنوری کو جو ہے وہ مریخ جو ہے نکل رہا ہے ادھر سے ایسٹ سے، جس کے بینیفٹ نواز شریف صاحبہ کو ہیں، مریم نواز صاحبہ کو نہیں ہے۔ یہ ایک بات ایسی ہے، تو جتنے بھی وہ جلسے کریں گی تو اس کے وہ خاطر خواہ اتنے اچھے ریزلٹس نہیں نکلیں گے۔ شیر مروت صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ جب اگست سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد وہ سڑکوں پہ دوبارہ دکھائی دیں گے۔ گو کہ یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس میں شیر مروت صاحب کو چپ بھی کرا دیا تھا گوہر صاحب نے، اور لوگوں نے کہا کہ شاید اختلافات ہو گئے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ ان کو دیکھیں گے۔ اور وہ کراچی میں گئے اور انہوں نے دبنگ قسم کی تقاریر کی۔ اب آئندہ آنے والے ٹائم میں کیا ہے، وہ یہی رہ گیا ہے کہ صرف 2 باتیں، کہ اب جو بھی کینڈیڈیٹ جس حلقے سے کھڑا ہوگا تو اس کینڈیڈیٹ کو کے جو ووٹرز ہیں ان ووٹرز کو صرف 2 ہی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ کوئی ایک صفحہ نہیں ہوگا کچھ 40 سوالوں کا تو پھر جا کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ وہ یہی ہوگا کینڈیڈیٹ کا نام کیا ہے اور اس کا سمبل کیا ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو ووٹ تو پھر ڈل جائے گا۔ تو جب الیکشن اس میں اگر فری اینڈ فیئر نہ ہوئے تو اعلیٰ اگست ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، اگست سپریم کورٹ ہے، ادھر وہ پھر دوبارہ ان کو انصاف کا ترازو برابر اٹھانا پڑے گا، وہاں پہ دیکھیں گے۔ ابھی تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ بلے کے بعد تیر اور تلوار کا کیا بنتا ہے، کیونکہ ای سی پی نے یہ کہہ دیا تھا جس کا مفہوم تھا کہ ایک ممبر دوسری ممبر جماعت سے الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو یہاں پہ ٹیٹرا پی اور ٹرپل پی ایک بڑی ایسی بات ہے، اور گو کہ اس وقت بڑے جلالی انداز میں جناب بلاول بھٹو صاحب پورے پاکستان میں نکلے ہیں کہ مجھے ووٹ دیا جائے، بلہ چلا گیا ہے۔ اب وہ یہ سوچیں کبھی تیر اور تلوار کا مسئلہ بھی آنا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو اب پھر میں انشاءاللہ کل نئی باتیں کروں گا، ابھی میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا۔ جی محمد ریاض صاحب ہیں، والدہ جنت بی بی ہیں، ڈیٹ آف برتھ 4/1/68 ہے۔ ستارہ کون سا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں، لبرا آپ کا سٹار ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون سا قانون؟ اچھا جی، دیکھیں جی، قانون پہ تو ہم نے ظاہر ہے نہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، اور ہم نے قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ انصاف ضرور ملے گا۔ میں یہی کہوں گا گو کہ ابھی پوری دنیا اور پاکستان اور اوورسیز پاکستانی جو ووٹرز ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ 14 بندوں نے جو ہے اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں نکال دیا گیا۔ میں بھی حیران ہوں اور دنیا بھی حیران ہے۔ ان 14 بندوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، لیکن وہ پی ٹی آئی عمران خان کے لیے قربانی دے کے خاموش ہو سکتے تھے۔ 2-2.5 کروڑ جو ووٹرز تھا عمران خان کا، ان کا حق نہ جاتا۔ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس بات پہ، وہ جو 14 آدمیوں پہ ہے۔ اچھا جی، میرا نیم شاہدہ ہے اور مدر نیم شبینہ ہے، اور 7/11/1999 ہے۔ پلیز میرا زوڈک سائن بتا دیں۔ شاہدہ بیٹا آپ کا زوڈک سائن جو ہے برج دلو سیارہ زحل ہے۔ اچھا جی، ایک نے لکھا جی آپ اسٹرالوجی کم اور تجزیہ زیادہ کرتے ہیں۔ جناب جب سوالات ہوں گے وہ تجزیہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اسٹرالوجی ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں اسٹرالوجی کروں تو کس بیس پہ کروں، کون سے تجزیے پہ کروں۔ تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔